الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. دیکھا آپ نے گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العزت نے اہل سبا پر کیا کیا نعمتیں کی تھی، اور یہ اہل سبا یا قوم سبا کی جو بات آ گئی، اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف یہ لوگ تھے، یعنی منکرین اور اللہ رب العزت کی نعمت کے ناقدروں کا ایک ٹولہ تھا، ایک جماعت، ایک ملک، ایک ایریا، ایک حکومت آ جاتی ہے۔ ان کی مزید تفصیلات بعد والی آیتوں میں۔ تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی اتنی ناقدری کی کہ فراوانی کو چھوڑنے کی استدعا کرنے لگے، باعد بین اسفارنا، ربنا باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں کو لمبے اور طویل بنا۔ تو خیر، پھر کیا ہوا؟ مسئلہ یہ تھا کہ صدق علیہم ابلیس ظنہ، ان کے بارے میں شیطان نے ثابت کر کے دکھا دی کہ ان لوگوں نے جو کچھ میں نے ان کے لیے پلان بنایا تھا قبول کیا ہے، میرے پلان، ان لوگوں نے میرے منصوبے قبول کیے ہیں۔ فَاتَّبَعُوهُ، اکثریت انسانوں کے وہ ابلیس کے متبع بن گئے، ابلیس کے پیروی کرنے والے بنے۔ ہاں، الا فریقا من المؤمنین، مؤمنوں میں سے ایک جماعت ایسی آ گئی کہ اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے ابلیس کی پیروی نہیں کی، ابلیس کی اتباع نہیں کی اس نے۔ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، ان لوگوں نے ابلیس کی بات تو مان لی، لیکن کوئی حجت اور طاقت نہیں تھی ابلیس کا کہ اپنی بات ان پر مسلط کر دیتا، کوئی حیثیت نہیں تھی ابلیس کی، انہوں نے اس خود قبول کیا۔ ہاں، موقع میں نے دیا، اللہ فرماتے میں نے موقع دے دیا ابلیس کو آگے بڑھنے کی اور ان کی سوسائٹی اور سماج میں داخل ہونے کی اور ان کو اپنے قابو کرنے کی۔ اور یہ موقع میں نے کیوں دیا؟ تاکہ ان انسانوں کو پتہ چلے کہ وہ میری بندگی میری مرضی سے مطابق کر رہے ہیں، انتخاب کر کے میری بندگی کر رہے ہیں یا نہیں۔ ایک مشرک جانتا ہے کہ وہ کتنا غلط ہے، ایک ظالم جانتا ہے کہ وہ کتنا غلط ہے، ایک کافر جانتا ہے کہ وہ کتنا غلط ہے۔ اگر موازنہ کرتا ہے توحید اور شرک کا تو اسے یقیناً پتہ چل جاتا ہے کہ شرک غلط اور توحید صحیح، نبیوں کی اطاعت صحیح اور نبیوں کا اتباع چھوڑنا غلط۔ میں بھی یہی اللہ فرماتے ہیں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ انسان اپنی اختیار سے، اپنی مرضی سے اور اپنے انتخاب سے میری بندگی کی طرف آ جائیں اور ان کا سر بلند ہو جائے، تاکہ ہم دیکھیں من یؤمن بالآخرہ، جو لوگ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کے شکار ہیں
اس حوالے پر ان میں سے کس کی یقین پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے؟ لنعلم من یؤمن بالآخرہ، تاکہ ہم ثابت کریں اہل عالم کے لیے اتنے سارے کھربوں انسانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ کیونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام نبیوں کا راستہ بھی یہی ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کا، اور یہ آخری راستہ ہے، آخری سلسلہ ہے، اس کے بعد کوئی اور سلسلہ بھی نہیں ہے، تاکہ یہ دکھا دیں دنیا کو کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دندناتے پھرنے والے لوگ کون ہیں۔ دنیا دیکھ لے، اور دنیا دیکھتا بھی ہے، اور دنیا دیکھ کر قبول بھی کر لیتا ہے، اپنا رویہ تبدیل بھی کر لیتا ہے، ٹکر لینے کے بعد شکست بھی کہا جاتا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب، آپ کا پروردگار ہر چیز کا نگران ہے، ہر چیز کو اپنی حفاظت میں لینے والا ہے۔ کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر ادھر ادھر نہیں ہوتا، آگے پیچھے نہیں ہوتا، کم و بیش نہیں ہوتا۔ یہ مشرک، یہ مومن اپنے شرک میں، اپنے ایمان میں جیسے ہیں ویسے ہیں، جہاں ہیں جیسے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے ان کو آنا ہے، اور ان کی ہر چیز محفوظ اور ان کے سامنے موجود ہوگی۔ مومن کی ایمان اور مشرک کا شرک سامنے ہوں گے۔ جناب یہ آپ لے کے آئے ہیں، یہ آپ لے کے آئے ہیں۔ اب جو ایمان کی دولت لے کے آ چکا ہے، ظاہر ہے ان کے لیے پروٹوکول الگ ہوگا، اور جو شرک لے کے آ چکے ہوں گے ان کا پروٹوکول الگ ہوگا۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ